السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ رمز جنون، تحریر نور آصف۔ وہ اس کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے غصے سے اپنے سر سے گرین کامدار دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ شانے پر جو لٹکا دوپٹہ تھا زور سے کھینچا۔ وہ غصے سے اپنی کانچ کی چوڑیاں ایک ایک کرتے اتارنے لگی۔ بس کرو، کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کی چوڑیاں اتارنے پر تڑپ ہی اٹھا تھا۔ زرمش نے لب بھینچے اپنی کانچ کی چوڑیاں اتاری۔ آہ، وہ سسکاری بھر کر رہ گئی۔ کانچ کی چوڑی ٹوٹتی ہوئی اس کی کلائی میں چبھ گئی تھی۔ کلائی پر سرخ قطرے نمودار ہوئے تھے۔ آریان خانزادہ نے بے قراری سے اس کی کلائی پکڑے، اس کے زخم پر لب رکھے۔ زرمش نے اپنا کلائی کھینچنی چاہی، وہ اس کے زخم پر سختی سے اپنے لب رکھے رہا۔ مزاحمت کرتے کرتے وہ رک گئی تھی۔ وہ اس کی کلائی پر ابھرتے سرخ قطروں کو اپنے لبوں سے چن رہا تھا۔ وہ نگاہیں جھکا گئی تھی، آنسو تھے کہ تھم گئے تھے۔ وہ بے حد نرمی سے اس کی کلائی میں پہنی چوڑیوں کو چومنے لگا۔ مجھے حق ہے تمہیں چھوں، تمہیں پیار کروں، اور مجھے حق ہے تمہیں یوں ہی ستاؤں اور تمہیں رلاؤں۔ وہ اسے کلائی سے کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لپٹا گیا تھا۔ اس بار وہ کوئی مزاحمت نہ کر سکی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے میں قید کیے ہوئے تھا۔ زرمش اس کے سینے سے لپٹی آنکھیں موند گئی تھی۔ آج بھی بلڈ 320 سے آتی خوشبو اس کے اعصابوں کو بھاری کر دیتی تھی۔ میری سانسیں اب صرف تمہارے دم سے چلتی ہیں مسز خان، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میں۔ وہ اس کے کان میں پہنے ایئر رنگ کو چوم رہا تھا۔ بھاری مخمور آواز میں جذبوں کی حدت شامل تھی۔ زرمش اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس کے گرد باہیں حمائل کر گئی تھی۔ وہ اس کی کمر پر نرمی سے اپنے بازو باندھ گیا تھا۔ مجھے کبھی مت چھوڑ کر جانا مسز خان، مجھ سے کبھی جدا نہیں ہونا، مجھ سے ناراض نہ ہونا ورنہ مجھے دوسری سانس نہیں آئے گی۔ وہ بھاری سرگوشیوں میں التجائیں کر رہا تھا۔ نہیں جاؤ گی نا مجھے کبھی چھوڑ کر دور؟ وہ اسے دیوار سے لگا گیا تھا، اس کی تھوڑی نرمی سے انگلیوں سے جکڑے اس کا چہرہ اٹھا گیا تھا۔ نہیں، زرمش نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے سر نفی میں ہلایا تھا۔ ہیزل گرے آنکھیں مخموریت سے لبریز تھیں۔ کوئی تھا جو اس پر مرتا تھا، جس کی سانسیں اس کے وجود سے نتی تھیں۔ وہ کوئی اور وہ تھا جسے وہ سب سے زیادہ چاہتی تھی۔ وہ مدھم سا ہنستے ہوئے زرمش کے نچلے لب کو اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ وہ بے خود ہوتا اس کی سانسوں کو پیتا، دونوں بے خودی کے عالم میں زمین پر بیٹھتے چلے گئے تھے۔ زرمش کی کھڑے رہنے کی سکت ہی نہ رہی تھی، ٹانکیں جیسے شل ہونے لگی تھیں۔ وہ اسے زمین پر لٹاتا چلا گیا۔ وہ کوئی سحر پھونک رہا تھا اور وہ اس کے صحن میں جکڑتی جا رہی تھی۔ زرمش ٹھنڈی زمین پر لیٹتے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ اس کی بے ترتیب سانسوں پر ہنسا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتی آنکھیں موندی رہی۔ آریان اس کا دوپٹہ زمین سے اٹھاتے اپنی گردن میں پٹکے کی طرح لپیٹ گیا تھا۔ وہ کھڑا ہوا۔ زرمش اس کی گردن میں باہیں حمائل کرتے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ وہ اسے لیے سامنے کی طرف بنے سٹنگ ایریا کی طرف بڑھا، جس کے گلاس سلائیڈنگ ڈور تھے۔ وہ اسے لیے اندر داخل ہوا۔ دروازے کو لاک لگا گیا تھا۔ وہ نیٹ کے پردے برابر کر گیا تھا۔ اب باہر سے کوئی بھی اندر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ باہر سے مدھم سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ اسے ایک صوفے پر نرمی سے لٹا گیا۔ زرمش پر اپنا پہاڑ جیسا بوجھ لادتے وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ کافی دیر وہ اسے یوں ہی لپٹا رہا، اس کی خوشبو سے اپنی سانسیں مہکاتا رہا۔ پھر اب اوپر کو ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زرمش کی ہیزل گرے آنکھوں میں گلابی پن اتر آیا تھا۔ آنکھیں مخموریت سے لبریز تھی۔ وہ محبوب سی آریان کی قمیض کے بٹنوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ کل رات میرے پاس آ جاؤ گی تم، میری ملکیت میں ہمیشہ کے لیے؟ جانتی ہو میں تمہارے لیے ساتھ کیا کیا کروں گا؟ وہ گھمگیر آواز میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، زرمش شرمگین مسکراہٹ لبوں پر سجائے چہرہ نفی میں لا گئی۔ ابھی بتا دوں کیا کیا کروں گا؟ آریان نے اس کی میکسی میں اپنے ہاتھ الجھایا۔ زرمش کے گال تپ کر انگارہ ہوا اور پھر سے بے باکیوں پر اتر آیا تھا۔ جانے دو آریان، وہ کمزور سی آواز میں کہتے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ اس کے اعصابوں کو بھاری کر گیا تھا۔ آریان کی کھردری انگلیاں زرمش کے پیٹ پر سرسراہٹ کر رہی تھی۔ کل لینے آؤں گا، میرے ساتھ آؤ گی نا؟ آریان کی بات پر زرمش نے متعجب نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ رخصت کرنے آئے گا تو اس کے ساتھ آئے گی ہی؟ یہ سوال پوچھنے کا مقصد وہ حیران تھی۔ مذاق کر رہا ہوں، تمہارا کیا پتہ کہ انکار کر دو، کوئی ڈیمانڈ ہی رکھ لو۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھتا کھڑا ہوا اور اپنے بالوں کو انگلیوں سے سنوارنے لگا۔ میں ڈیمانڈ کروں اور تم پوری نہ کر سکو، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اٹھ کر بیٹھتے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آریان خانزادہ تھوڑا سا جھکتے اس کے گرد صوفوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ جان مانگو گی دے دوں گا، مگر جان نکالو گی یہ تو نہیں ہونے دوں گا نا۔ پیار سے کچھ بھی کہو گی، تمہاری کئی ہر بات سر دھڑ کی بازی لگا کر پوری کروں گا۔ اگر غصے سے کہوں گی تو؟ وہ اسٹیل سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر تو پوری کرنا میرے لیے زندگی اور موت کا سوال ہوگا۔ تمہارے پیار سے زیادہ تمہاری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے۔ ازلان کے میں نے زرمریدی میں تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ وہ آریان کی بات پر ہنسی چلی گئی تھی۔ وہ بھی اسے ہنستے مدھم سا ہنستے پیچھے ہوا تھا۔ ہنستے ہوئے اسے پاگل کر دیتی تھی۔
زرمش ہنستی ہوئی کھڑی ہوئی، وہ آریان کے قریب آئی اور اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ صرف ایک لمحے کے لیے وہ سب کچھ رک گیا تھا۔ ایسے ہی رہنا، کبھی مت بدلنا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ تمہیں کھونے سے زیادہ مجھے تمہارے بدلنے سے ڈر لگتا ہے آریان۔ مجھ سے آج تک تم جتنی محبت کسی نے نہیں کی۔ مجھے ایسا لگتا ہے میں آنکھیں بند کر کے کھولوں گی تو سب ختم ہو جائے گا۔ وہ بھیگی آواز میں اس سے کہہ رہی تھی، ایک خوف سا تھا جو اسے جکڑے ہوئے تھا۔ تمہارے لیے میں کبھی نہیں بدل سکتا، بدلنا چاہوں بھی تو نہیں بدل سکتا۔ اب کچھ ختم نہیں ہوگا، اب صرف تمہاری مسکراہٹ ہوگی اور میری باہیں ہوگی۔ وہ اپنی گردن سے اس کا دوپٹہ اتارے اس کے گرد لپیٹ گیا تھا۔ یہ وعدہ وہ زندگی بھر نہیں توڑنے والا تھا۔ آریان اب کیسے باہر جاؤں گی؟ میرا کمرہ تو دوسری طرف ہے، اور ابھی تو مورے نے بھی رسم کرنی تھی۔ وہ آگے مجھ سے ناراض ہے۔ میں نہیں چاہتی کل رخصتی پر بھی وہ مجھ سے ناراض رہیں۔ دوپٹہ اچھی طرح سر پر ٹکاتے اسے نئی پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ تمہارے لبوں پر لپسٹک بھی نہیں رہی، اس کی وضاحت کیا دو گی؟ آریان نے مسکراہٹ دبائے کہا۔ زرمش کی آنکھیں مزید پھیلیں، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اب وہ مزید پریشان ہو گئی۔ وہ بے نیازی سے کندھے اچکا گیا۔ بہت برے ہو تم۔ اس نے رونی صورت بنائی تھی، انگلیاں چٹکھاتے وہ لب دانتوں تلے دبائے کچھ سوچنے لگی۔ وہ جانتا تھا اس کی معصوم بیوی اس کا کچھ حل ڈھونڈ ہی لے گی، جیسے کچھ دیر پہلے کس کرنے کے لیے نکالا تھا۔ تم باہر جاؤ اور کہنا تم واش روم ہونے گئے تھے۔ میرا کہنا میں بابا کو بلانے گئی ہوں، بابا کا کمرہ یہی ہے، پتہ نہیں بابا باہر کیوں نہیں آئے۔ ان کے بغیر کیسے میری مہندی ہو سکتی ہے؟ وہ ذلت میں بولتی سٹنگ روم سے نکل گئی تھی۔ وہ مٹھیاں دبوچے وہیں کھڑا رہا، جانے کہ وہ ہمیشہ اس کے زخم ادھیڑ دیتی تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھے گردن جھکا گیا تھا۔ 22 سال پہلے کا زخم فخار ہونے لگا۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھنسائے سر صوفے کی سطح پر ٹکا گیا۔ ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی پر وہ قربان، اس کا دل بس یہی کہتا تھا۔ حاکم خان آنکھیں موندے راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض پر وہ سیاہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ شال کا ایک کونا زمین کو چھو رہا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ حاکم خان کی آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے تھے۔ وہ اپنے سینے کے ساتھ رائنا خان کی تصویر والا فریم لگائے ہوئے تھا۔ وہ سرخ رنگ کے گرم فراق میں ملبوس اس کے سامنے آن بیٹھی تھی۔ وہی ریڈ کلر کا چنٹوں والا فراق جو اس نے اسے بچھڑتے وقت پہنا ہوا تھا۔ وہ حاکم خان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حاکم خان نے آنکھیں کھول لی تھی۔ تصویر والا فریم اس کے ہاتھوں سے گر پڑا تھا۔ وہ جھکتے ہوئے اٹھانے لگا۔ وہ حاکم خان کا بازو تھام گئی تھی۔ اٹھانے دو، مجھے کیوں اپنی ہر چیز کے پاس جانے مجھے روک دیتی ہو؟ دیکھو فریم بھی گرا دیا تم نے۔ وہ اسے اشکبار ہوتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں جو ہوں آپ کے پاس، پھر تصویر کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہنسی تھی، نم سی ہنسی، ویسی ہنسی جب اس نے آخری مرتبہ فی امان اللہ حاکم خان کہا تھا۔ اس دن بھی وہ ہنستے ہنستے رو رہی تھی اور آج بھی ہنستی ہنستی رو ہی رہی تھی۔ اس دن کا رونا تو اسے سمجھ میں آتا تھا کہ وہ اس سے بچھڑ رہی تھی، اس لیے رو رہی تھی، مگر آج کون اس سے بچھڑ رہا تھا؟ وہ آج یوں کیوں رو رہی تھی؟ اٹھانے دو مجھے تصویر، یہ تصویر میری زندگی ہے، تم تو ہمیشہ کی طرح مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ حاکم خان نہ روٹھے انداز میں بولتا زمین پر بیٹھے تصویر کا فریم اٹھانے لگا تھا۔ کانچ کی کرچیاں اس کی انگلیاں زخمی کر گئی تھیں۔ وہ خاموشی سے کانچ کی کرچیاں چنتا رہا۔ یہ رائنا خان سے وہ ناراضگی کا اظہار جتا رہا تھا۔ اس کی انگلیوں سے نکلتا خون تصویر کو داغدار کرنے لگا۔ وہ تڑپتے ہوئے تصویر پر اپنی شال پھیرنے لگا۔ ایک یہی تصویر تھی اس کے پاس، یہ بھی نہ رہتی تو وہ کیا کرتا؟ آپ مت کریں، یہ لگ گئی ہے آپ کو۔ وہ رو رہی تھی، روتے روتے اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ جھوٹی فکر جتاتی ہو تم، میرا خیال ہوتا تو مجھے چھوڑ کر جاتی کیا تم بے وفا ہو رائنا۔ حاکم خان خفگی سے کہہ رہا تھا۔ اپنا ہاتھ اس سے نہیں چھڑوایا تھا ورنہ وہ خفا ہو جاتی۔ اب دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میری بیٹی کا بھی خیال نہیں آیا تمہیں؟ اسے بھی تم مار دینا چاہتی تھی۔ وہ اس سے شکوہ کر رہا تھا۔ پھانس کی طرح چبھتی تھی یہ بات۔ اس نے آخری وقت میں اپنے اور اس کے پیار کی نشانی ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کی بیٹی تو آپ کے پاس ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس سے بے حد محبت کی ہوگی، اس سے بے رخی نہیں برتی ہوگی۔ وہ رو پڑا تھا۔ وہ پوٹ پوٹ کر رو دیا تھا، روتا ہی چلا گیا تھا۔ کیا ہے نا اسے پیار، میری بیٹی کو خوش رکھا تھا نا؟ حاکم خان آج جانے کیوں وہ یہ حساب کتاب کرنے آئی تھی؟ آج ان قبروں کے بارے میں نہیں پوچھی تھی، مگر یہ سوال بھی کم اذیتناک نہیں تھے۔ جانے کیوں ہمیشہ اس کا امتحان لینے آتی تھی؟ وہ روتا رہا بچوں کی طرح۔ مجھے یقین ہے میری بیٹی کا آپ نے بہت خیال رکھا ہوگا، یوں ہی تو اسے آپ کے پاس نہیں چھوڑ کے گئی تھی۔ وہ روتا رہا، بس روتا رہا۔ وہ جان کر ایسے سوال کرتی تھی جو اسے اذیت دیں۔ رائنا خان اس کے لیے ایک پھانس تھی، صرف پھانس۔ تم کیوں چلی آئی ہو؟ آج چلی جاؤ یہاں سے۔ آج پہلی بار حاکم نے جی کڑا کر کے کہا تھا۔ جب آتی تھی اسے درد دے جاتی تھی۔ وہ اس کے بغیر زندہ کیسے ہے؟
اسے ہی پتہ ہے۔ مجھے جانے کا کہہ رہے ہو حاکم؟ وہ بے یقین ہوئی۔ وہ گردن جھکا گیا تھا، آنسو ٹپ ٹپ فرش پہ گرتے رہے۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ حاکم خان نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھائی، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف خوف تھا۔ وہ جا رہی تھی، وہ چلی جاتی تو پھر کبھی نہ آتی، وہ اتنی ہی بے رحم تھی۔ وہ جلدی سے زمین سے اٹھا، شال کے کونے پر اس کا پاؤں آیا، وہ منہ کے بل جا گرا۔ مت چھوڑ کر جاؤ مجھے رائنا۔ وہ زمین پر گرا، فریاد کر رہا تھا۔ وہ پلٹی نہ تھی۔ رائنا رائنا۔ وہ زمین پر اندھا لیٹا، اسے پکارتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا۔ تم بے رحم ہو، تم ظالم ہو، تم صفاق ہو رائنا، وہ چیخ رہا تھا۔ ایک دم اسے ہنسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے تیزی سے مڑ کر دیکھا، وہ راکنگ چیئر پر جھولتی جا رہی تھی، حاکم خان کو تکتے ہوئے زور زور سے ہنس رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا، اس کی گود میں اپنا سر رکھ دیا تھا۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا، حاکم خان اس سے لپٹے کسی معصوم بچے کی مانند کہہ رہا تھا۔ وہ بھی اس کے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ لمحے بھر کے لیے سب کچھ رک گیا، سانسیں تھم گئی تھی۔ وہ اس کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ وہ قبریں کس کی ہیں بتا دو حاکم، آخری بار پوچھنے آئی ہوں۔ وہ اس کے اس سوال سے زیادہ آخری والی بات پر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ سختی سے اس کی گود سے لپٹا رہا۔ نہیں بتاؤں گا، کبھی نہیں بتاؤں گا، بتا دیا تو تم میرے پاس کبھی نہیں آؤ گی، وہ چیخ رہا تھا، خوف سے چیخ رہا تھا۔ اون رائنا کے لب مدھم آواز میں اون کی گردان کرنے لگے۔ حاکم خان اپنی زخمی انگلیاں اپنے دانتوں میں دبا گیا تھا۔ وہ اپنی انگلیاں دانتوں سے کاٹ رہا تھا۔ تو نے تو جینا چاہا کسی اور کے ساتھ، وہ اس سے لپٹا روتا رہا۔ عالی شان مرد کی ہچکیوں سے ایک کمرہ بھی غمگین ہوتا رہا، مگر اسے رحم نہ آیا۔ وہ روتا رہا، جانے کتنے زمانے وہ روتا ہے۔ ایک دم اس نے خوف سے سر اٹھایا، وہ وہاں نہیں تھی، راکنگ چیئر جھول رہی تھی۔ وہ راکنگ چیئر سے ہی لپٹا چیخ رہا تھا۔ وہ اس سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ اس نے اس سے آخری بار پوچھنے آیا یہی کہا تھا، ہاں آخری بار۔ وہ کانپتے بدن کے ساتھ راکنگ چیئر سے لپٹا رہا۔ زرمش دروازہ ناک کرتے اندر داخل ہوئی۔ حاکم خان کو زمین پر بیٹھے کانچ چنتے دیکھ کر وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ بابا میں اٹھاتی ہوں کانچ، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حاکم خان کی زخمی انگلیاں وہ دیکھ چکی تھی۔ رائنا کی تصویر اس سے فریم سے نکالنی ہے۔ حاکم خان سر کو جھکائے کانچ تصویر سے علیحدہ کرتا رہا۔ مورے کی تصویر ہے یہ، زرمش نے ہچکی لی۔ حاکم خان کے آنسو اب اس کے دل پہ گر رہے تھے۔ وہ کسی کے سامنے نہیں روتا تھا، نہ آج تک رویا تھا۔ یہ میری مورے کی تصویر ہے؟ وہ ابھی تک بے یقین ہوتے وہ فریم جکڑ گئی تھی۔ یہ موری مورے ہے، وہ رو رہی تھی۔ حاکم خان اپنے گھٹنوں کے گرد بازو باندھے گردن جھکا گیا تھا۔ وہ 6 جانوں کا، وہ 5 نہیں، زندگیوں کا نہیں، 6 زندگیوں کا قاتل تھا۔ حاکم خان نے بے آواز ہچکی لی۔ وہ 6 نہیں 7 زندگیوں کا مجرم تھا۔ اسے کمرے کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ کبیر خان، فارس خان، اشال خان، وہ معصوم چھوٹا سا نومولود بچہ، اس کی 3 سالہ بیٹی زرمش، جسے دیکھتے وہ پلر کے پیچھے چھپ جاتا تھا۔ وہ بابا بابا کرتی اسے پکارتی رہتی۔ ایک کونے پر رقیہ خانم کھڑی تھی، ایک جگہ پر اس کا 13 سالہ بیٹا حیدر خان کھڑا تھا۔ وہ گردن جھکائے رہا۔ وہ 8 زندگیوں کا مجرم تھا۔ وہ کسی کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میری مورے، وہ فریم سینے سے لگائے پرسوز ہچکیاں لے رہی تھی۔ کانچ اس کی انگلیوں کو بھی زخمی کر گیا تھا۔ میری مورے بہت پیاری ہے بابا، مجھے پہلے کیوں نہیں دکھایا کہ میری مورے ہیں یہ، وہ شکوہ کر رہی تھی۔ حاکم خان نے سر اٹھایا، وہ تڑپ اٹھا تھا۔ زرمش کی زخمی انگلیاں دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ اسے ڈپٹ رہا تھا۔ میری مورے کی تصویر ہے یہ بابا، وہ بھی رائنا کی طرح اس سے ایک سوال کر رہی تھی۔ حاکم خان خاموشی سے اٹھا، کبڈ کی طرف بڑھتے اس میں میڈیکل باکس نکالتے وہ زرمش کی طرف آیا۔ زرمش کے سامنے بیٹھتے اس کا ہاتھ پکڑ گیا، زرمش کا زخم صاف کرنے لگا۔ وہ نرمی سے اس کی انگلیوں پر پھونکے مار رہا تھا، جیسے وہ اس وقت 3 سالہ زرمش ہو۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ حاکم خان اس کی طرف دیکھتے مسکرایا تھا۔ ہو رہا ہے یہاں، زرمش نے روتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا، ایسے جیسے بچوں کی طرح نیسلا بلب باہر نکالے۔ وہ اس وقت چھوٹی سی بچی ہی تھی جس کا باپ اس کے ساتھ لاڈ کر اٹھا رہا تھا۔ چوٹ یہاں بھی لگی ہے، درد دل میں ہو رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ انجان بنتے ہوئے مسلسل پھونکے مارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پتہ نہیں بابا، چوٹ جہاں بھی لگے مجھے درد یہیں ہوتا ہے، دل میں ہی درد ہوتا ہے، زرمش نے روتے ہوئے کہا۔ حاکم خان کے دل میں بڑی شدت سے درد اٹھنے لگا، مگر وہ چٹان بن کر بیٹھا رہا، درد دل میں نکوش میں نہ اترنے دیا تھا۔ آریان تم سے محبت تو کرتا ہے نا؟ تو تمہیں کچھ نہیں کہتا؟ میرا مطلب ہے وہ، حاکم خان کے لب کپ کپ آنے لگے، لبوں تک آتا سوال دم توڑ گیا تھا۔ وہ مجھے آپ کے حوالے سے کوئی طعنہ نہیں دیتا، وہ مجھے کچھ نہیں کہتا، جہاں جہاں میں پاؤں رکھوں اپنا ہاتھ ہی رکھ دیتا ہے۔ وہ حاکم خان کی مشکل آسان کر گئی تھی۔ حاکم خان مسکراتے ہوئے اس کی زخمی انگلیوں پر بینڈیج کرتا رہا۔ گولی ماری تھی اسے میں نے بابا، پھر بھی اس نے مجھ سے کوئی سوال
نہیں کیا، کوئی حساب نہیں مانگا، وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، اس کے لیے باقی سب بعد میں پہلے آتی ہوں۔ میری جدائی کے خیال سے اس کی سانسیں رکنے لگتی ہے۔ وہ حاکم خان کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف اس مرد کے لیے غرور تھا۔ حاکم خان پرسکون ہو گیا تھا، بے حد پرسکون۔ ان 22 سالوں میں وہ پہلی بار پرسکون ہوا تھا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور آپ نے کچھ نہیں کیا، سمجھے آپ؟ وہ حاکم خان کی زخمی انگلیوں کو کاٹن سے صاف کرتے ہوئے ڈپٹتی ہوئے بولی۔ حاکم خان ہنس پڑا تھا۔ وہ بھی رائنہ خان کی طرح اسے ڈانٹتی تھی۔ اب اٹھیں اور باہر آئیں، مجھے اور آریان کو مہندی لگائیں۔ وہ حاکم خان کی انگلیوں پر بینڈیج کرتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ حاکم خان کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے تو اب غور سے زرمش کو دیکھا تھا۔ وہ دلہن بنی کھڑی تھی، رائنہ کی تصویر وہ سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ حاکم خان کھڑے ہوتے اس سے وہ تصویر لینے لگا۔ میرے پاس ہی رہنے دے بابا، مورے کی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ حاکم خان اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا۔ وہ اس تصویر کے بغیر زندہ کیسے رہے گا؟ اس کے پاس تو یہی ایک تصویر تھی۔ سامنے کھڑی بیٹی نے پہلی بار اس سے کچھ مانگا تھا، وہ انکار ہی نہیں کر سکتا تھا۔ تم رکھ لو۔ اس سے کپ کپاتے لبوں سے کہا، دل میں ایسا درد اٹھا جس کی کوئی حد نہیں۔ زرمش رائنہ کی تصویر کو چومتے ہوئے حاکم خان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ اپنا کپ کپاتا ہاتھ زرمش کے سر پہ رکھ گیا تھا۔ میرے لیے آپ پوری دنیا سے بڑھ کر ہیں بابا، وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ زرمش کو خود سے علیحدہ کرتے تیز قدموں سے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرمش اپنے آنسو صاف کرتے کمرے سے نکل گئی۔ واش روم کی وینٹی پر جھکا حاکم خان اپنی آنکھوں پر چھینٹے مار رہا تھا۔ وہ رائنہ خان کی تصویر کے لیے اب رو رہا تھا۔ آخری بار وہ ملنے آئی تھی اور تصویر بھی اس سے چھین گئی۔ وہ پانی کی چھینٹیں مارتا رہا اور روتا رہا۔ جانے کیوں آج اس کی آنکھیں اتنی بھیگ رہی تھی۔ زرمش لاؤنج میں آئی تو آریان خان زادہ صوفے پر سنجیدگی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے یوں اکیلے بیٹھنا کافی آکورڈ لگ رہا تھا، مگر اس کی بیوی کا حکم تھا جو اسے پورا کرنا ہی تھا۔ جو زرمش نے اس سے کہا اس نے سب کو بتا دیا تھا، مگر اپنے سے بہت سارے لفظ ایڈ کر کے۔ حاکم خان کا نام وہ کبھی نہیں لے سکتا تھا۔ شازمہ خان آریان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی اس کی بلائیں اتار رہی تھی۔ باقی مہمان خواتینیں صوفے پر بیٹھی تھیں۔ لاؤنج میں اسی آواز میں میوزک بج رہا تھا۔ زرمش کے باہر آنے پر وہ کھڑا ہوا تھا، نگاہیں اس کے ہاتھ پہ بندھی بینڈیج پر تھی۔ وہ آریان کے قریب آن کھڑی تھی۔ آریان بے تابی سے اس کے بینڈیج والا ہاتھ تھام گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتا، حاکم خان سامنے سے آتا دکھائی دیا تھا۔ وہی بارو پرسنالٹی، وہی سیرنگیز نقوش جس پر معصوم رائنہ مر مٹی تھی 22 سالہ بھی بعد، آج بھی وہی تھا۔ وہی ساحرانہ مردانہ وجاہت والا مرد، آج بھی خود پر مغرور ہو، جیسے بے تحاشا غرور ہو۔ ہاں، آج بھی اسے غرور تھا۔ 22 سال پہلے والے غم کو سینے سے لگائے کسی کے سامنے نہیں آنے دیا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں 2 انگلیوں سے مسل گیا تھا، اپنی شال کی بکل ماری تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی سے در و دیوار بھی ساکت تھے۔ آج برسوں بعد ان آنکھوں کی سرخی گہری تھی۔ آریان خان زادہ مٹھی دبوچتے اسے دیکھ رہا تھا۔ پاس کھڑی عورت ایک دم اس سے دور ہوتی گئی۔ سبز آنکھوں کو اب کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلو میں کھڑی عورت سے اسے کوئی سروکار نہ رہا تھا۔ سبز آنکھوں میں انتقام کی چبھن بڑھتی رہی، آنکھوں میں خون اترتا رہا۔ شازمہ خان آریان کی طرف جلدی سے بڑھی تھی، اسے بازوں سے جکڑے صوفے پہ بٹھایا۔ وہ بیٹھ گیا تھا، مگر سرخ آنکھیں حاکم خان پر جمی تھی۔ میرا بیٹا آری، میری جان، زرمش کی طرف دیکھو، شازمہ خان جھکتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ میوزک تیز آواز میں، اس کی ان کی آواز دب رہی تھی۔ آریان خان زادہ کی آنکھوں میں خون دیکھتے ہوئے ہول رہی تھی۔ وہ مٹھیاں دبوچے بھیگی آنکھوں سے شازمہ خان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کے لب کانپ رہے تھے۔ شازمہ خان کا دل تڑپ اٹھا تھا، وہ یوں آنسو بہا رہا تھا، یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ تو اپنے آنسو دل میں چھپائے پھرتا تھا۔ اس کے پہلو میں کھڑی عورت اپنے سینے سے رائنہ خان کی تصویر لگائے اپنے بابا کو بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پہلو میں بیٹھے مرد کی طرف ایک نگاہ نہیں کی تھی اس نے، اسے خبر ہی نہیں تھی سبز آنکھوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ بریو بنو، معاف کر دیا ہے تو سہن بھی کرو۔ شازمہ خان آریان کی پیشانی چوم رہی تھی، وہ گہرے سانس لے رہا تھا، اس کا وجود پسینے سے تن سا۔ 22 سال پہلے والی قیامت رات اس کے اعصابوں پر سوار ہونے لگی۔ وہ آج تک کہہ کے نہ لگا سکا تو رونے لگا تھا۔ زرمش کی طرف دیکھو، وہ زرمش کی طرف دیکھو۔ شازمہ خان اس کے گال تھپ تھپا رہی تھی، اپنے بیٹے کے آگے وہ ڈھال بن کر کھڑی تھی۔ اس کا ڈرامہ یہ دنیا کے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ آریان خان زادہ کے وجود میں جنبش ہوئی، اس نے گردن ترچھی کرتے زرمش پر نگاہ ڈالی۔ اس کی نم سبز آنکھیں مسکرائی تھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے صوفے کی سطح پر آنکھیں موند گیا تھا۔ سب درد ہیل ہو گئے تھے، آنسو پلکوں کی باڑ سے گرتے رہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے سیدھا ہو کر بیٹھا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ اضطراب کو قابو پانے لگا۔ زرمش حاکم خان کی طرف بڑھتے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آریان خان زادہ مٹھی دبوچے گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ حاکم خان نے زرمش کو خود سے علیحدہ کرتے آریان کے پہلو میں بٹھایا۔
حاکم خان نے مڑتے ہوئے رقیہ خانم کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے حیدر خان ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ 22 سال سے وہ اپنے بابا اور مورے کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے تڑپ گیا تھا۔ رقیہ خانم ٹرانس کی کیفیت میں شالیشان مرد کی طرف بڑھ گئی تھی جسے 22 سال سے اس سے کوئی غرض ہی نہ تھی۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے حاکم خان کے ساتھ آن کھڑی ہوئی تھی۔ حاکم خان نے اپنا سب کچھ اسے دے دیا تھا، اگر نہ دیا تھا خود کو ہی نہ دیا تھا۔ پھانس کی طرح چبھتا تھا اسے حاکم خان کا وجود۔ آج بھی اس میں اور اس مرد میں بہت فرق تھا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی جچ نہ رہی تھی، بھاری بھرکم پکی سانولی رنگت، بالوں میں چاندی اتر آئی تھی۔ وہ نم نگاہوں سے زرمش کو دیکھ رہی تھی۔ رائنا خان کی آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی۔ رقیہ خانم کا دل اس لڑکی کے لیے مزید سخت ہو گیا تھا۔ وہی ناک، وہی نقشہ، سب کچھ وہی۔ وہ اپنا دل اس زرمش کے لیے بڑا نہیں کر سکتی تھی۔ زرمش نم نگاہوں سے حاکم اور رقیہ خانم کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو مہندی نہیں لگاؤ گی رقیہ؟ حاکم خان نے رقیہ خانم کا ہاتھ تھام لیا۔ رقیہ خانم کا وجود لرزنے لگا۔ 22 سال بعد یہ لمس ملا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا گئی تھی۔ جھکتے ہوئے زرمش کے اور آریان کے ہاتھوں پر مہندی لگائی۔ وہ پلٹ آئی۔ وہ کبھی اس مرد کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ حاکم خان کی آنکھیں نم آنکھیں رقیہ خانم کی پشت پر گڑ گئی تھیں۔ حیدر خان دیوار سے پشت ٹکا گیا تھا۔ آج پہلی بار اپنے بابا کو اپنی مورے کی پرواہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ زرمش گیلی آنکھوں سے حاکم خان کو دیکھتے ان کی کلائی جکڑ گئی۔ حاکم خان ہمیشہ کی طرح پلٹ آیا تھا۔ رقیہ خانم کے لیے آج بھی اس کے لیے کچھ نہ تھا، یہاں تک کہ وہ 2 گھڑی بھی اس عورت کا دکھ کا ماتم نہ کر سکا تھا۔ اب صرف ہیزل گرے والی آنکھوں والی لڑکی کی پرواہ تھی جو اس کی رائنا کی نشانی تھی۔ حاکم خان جھکتے ہوئے زرمش کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ آریان خان زادہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ زرمش کو چھونے والا یہ لمس اسے کاٹ رہا تھا۔ پورے وجود پر بچھو رینگنے لگے۔ ہیزل گرے والی آنکھوں والی لڑکی پر وہ اس مرد کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی رگوں میں بہتا ہوا خون نیلا ہونے لگا۔ حاکم خان نے زرمش کی ہتھیلی پر مہندی رکھی۔ حاکم خان نے ایک پل آریان خان زادہ کو دیکھا جو اپنی سرخ و سپاٹ نگاہیں غیر مرئی نقطے پہ گاڑے ہوا تھا۔ حاکم خان نے کچھ مہندی آریان خان زادہ کی ہتھیلی پر رکھ دی تھی۔ آریان خان زادہ یوں بت گیا جیسے کوئی خطرناک قسم کا کرنٹ لگا ہو۔ وہ اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ لہو رنگ آنکھیں حاکم خان پر گاڑے مہندی کو مسلسل مٹھی میں مسل رہا تھا۔ آریان یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ لبوں پر انگلیاں رکھے زرمش کے قریب ہوا۔ زرمش اس کے لہو رنگ آنکھیں دیکھتے خوف سے اس سے دور کھسکی۔ آریان کے بال اس کی پیشانی پر بکھر گئے۔ وہ لبوں پر انگلیاں رکھے زرمش کو دیکھتے جا رہا تھا۔ حیدر خان یہ دیکھتے آگے بڑھ آیا۔ حاکم خان اپنی جگہ مجسم کھڑا تھا۔ شازمہ خان نے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ میوزک بند ہو چکا تھا۔ زنان خانے میں سناٹا چھایا تھا۔ سب ان دونوں پر ہی نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے لبوں پر انگلیاں جمائے ہوئے تھا۔ زرمش بے ترتیب سانسوں کے ساتھ اسے سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا آریان نہیں تھا، وہ وحشت زدہ سا بلڈ تھرسٹ بیسٹ تھا۔ وہ سیدھا ہوا۔ اپنے ہاتھ کو وہ زرمش کے دوپٹے سے صاف کرنے لگا۔ وہ خوف سے پلکیں بھی نہیں جھپک پا رہی تھی۔ حاکم خان پیچھے کی طرف اپنے قدم بڑھاتا چلا گیا۔ حیدر خان جس تنے نکوش کے ساتھ آریان کی طرف بڑھ رہا تھا، حاکم خان اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے اسے روک گیا تھا۔ بابا، بہن ہے وہ، میری بیٹی ہے جیسے۔ حیدر خان کی سانسوں میں بارود سا دہکا۔ اس کی بہن سامنے بیٹھے پاگل مرد کیا پاگل پن سے ڈر رہی تھی۔ وہ سہن نہیں کر پا رہا تھا۔ بیوی ہے وہ اس کی، یاد رکھنا تمہاری بہن اس سے بے حد محبت کرتی ہے۔ حاکم خان کی نم آواز پر حیدر خان مٹھیاں دبوچ کے اب آگے نہ بڑھ سکا تھا۔ آریان خان زادہ زرمش کے سبز دوپٹے سے اپنی ہتھیلی پر لگی مہندی رگڑ رگڑ کر صاف کر رہا تھا۔ سبز کامدار دوپٹہ مہندی کے رنگ سے داغدار ہونے لگا۔ سب وطرہ حیرت سے آریان خان زادہ کو دیکھ رہے تھے۔ شازمہ خان بے جان سی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ آریان خان زادہ میز سے پانی کی بوتل اٹھائی، اس میں سے پانی اپنی ہتھیلی پر گرانے لگا۔ مہندی تو صاف ہو گئی مگر اس کے ہتھیلی پر رنگ چھوڑ گئی تھی۔ جب تک یہ رنگ نہ جاتا اسے چین نہیں آنا تھا۔ زرمش کی دبی دبی سسکیوں پر وہ ہوش میں آیا۔ اس نے گردن پھیرتے زرمش کو دیکھا۔ وہ آنسوؤں بھری نگاہوں سے اسے سہمی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا دوپٹہ اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ یہ آنکھیں سہمی ہوئی اسے ذرا اچھی نہ لگی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ ہرٹ ہو گیا تھا۔ چلے موم۔ زرمش بھیگی نگاہیں اس کی پشت پر گاڑے ہوئے تھی۔ وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ رکا تھا۔ پلٹتے ہوئے زرمش کو دیکھا۔ وہ اسے شکوہ کھنا نگاہوں سے دیکھتے اپنی رخ پھیر گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا۔ وہ جھکا تھا۔ زرمش صوفے کی پشت میں سمائی۔ آریان نے میز پر پڑی فائل پکڑی۔ وہ سیدھے ہوتے اس فائل کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا تھا۔ اپنی سرخ آنکھیں حاکم خان پر جمائے ہوئے تھا۔ زرمش کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلابی ریلا بہنے لگا۔ غم و غصے سے اس کا بدن لرزنے لگا۔ حیدر خان کے بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ پورے ہال میں گونجی۔ ضبط کی تنابیں چھوٹنے لگی۔ آریان زرمش کی طرف مڑتے جھکتے ہوئے اس کے گردن ہاتھ رکھ گیا۔
تم سے سانسیں چلتی ہیں مگر تمہیں اپنی سانسوں پر پیر رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ سینے پر گولی مارو گی قبول ہے مگر کچھ باقی باتیں میں کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ مگر مجھے آزمانا مت، ساری عمر سے سختی رہوگی، تمہاری طرف رخ نہیں کروں گا۔ وہ اس کی پیشانی چومتے سیدھا ہوا اور بنا کسی پہ نگاہ ڈالے تیز تیز قدموں سے وہ یہ حویلی عبور کر گیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی گاڑی اندھا دھند اس اندھیری سڑکوں پر بھاگ رہی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، تمہاری جان لے لوں گا میں حاکم خان، میں تمہاری قبر بنا ڈالوں گا۔ وہ اپنی مہندی رنگی ہتھیلی کو سٹیئرنگ پر رگڑ رہا تھا، کیوں کیا میرے ساتھ، کیوں؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تمہیں معاف نہیں کر سکتا، میں تمہاری بیٹی کو نہیں اپنا سکتا، میں اپنی دشمنی کی بیٹی کو اپنا نہیں کر سکتا۔ وہ رو رہا تھا۔ یہ خون فارس خان کا تھا۔ اسے فارس خان کی لاش نظر آ رہی تھی، شال خان کی لاش اب پنکھے سے لٹکی نظر آ رہی تھی۔ وہ مجسم ہو گیا تھا، 10 سالہ آریان بن گیا تھا۔ 32 سالہ آریان بھی یہی کہہ رہا تھا اور 10 سالہ آریان بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میں حاکم خان کو مار ڈالوں گا۔ اور آج بھی اس کی دھڑکنیں ایسی لگ رہی تھی جیسے بند ہو جائیں گی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا اللہ، کیوں کیا میرے ساتھ؟ اس لڑکی کی آنکھوں کا روگ مجھے کیوں دیا؟ اس قاتل کی بیٹی کو میری جان کا زار کیوں بنایا؟ میں نہیں اپنا سکتا اسے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے آنکھیں مودے بڑبڑا رہا تھا۔ وہ گہرے تیز میرون رنگ کی لہنگا چولی میں ملبوس دلہن بنی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ بے حد مہنگا ڈیزائنر لہنگا جو آریان خان زادہ نے اپنی پسند سے لے کر دیا تھا، اس قیامت خیز سراپے پہ بہت جچ رہا تھا۔ وہ جھومر ٹیکا سب لگائی ہوئی تھی، بڑی سی نتھلی پہنی ہوئی تھی، گردن پر ہیوی زرکون کا چوکر پہنے ہوئے، کانچ کی بھر بھر چوڑیاں، لبوں پر تیز میرون لپسٹک لگائے، کانوں میں بڑے بڑے اویزاں پہنے ہوئے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ آریان دیکھ لے تو دوسرا سانس نہ لے سکے۔ بارات آنے میں تو کچھ ہی دیر رہ گئی تھی۔ وہ تھکا تھکا سا اپنی حویلی داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پر بینڈیج ہوئی تھی، وہی ہاتھ جس پر مہندی اپنا رنگ چھوڑ گئی تھی۔ وہ دن چڑھے واپس آیا تھا۔ شازمہ خان نے ساری رات لاؤنج میں گزار دی تھی۔ آری تم ٹھیک ہو؟ آریان خان زادہ کو دیکھتے ان کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ تیار ہو جائیں، بارات بھی تو لے کر چلنی ہے۔ شازمہ خان کی پیشانی چومتے وہ زینوں کی طرف بڑھایا۔ اس کا ہر قدم لرز رہا تھا، لڑکھڑا رہا تھا۔ شازمہ خان ڈبڈبائی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کے نیچے آتے پھول مرجھا گئے تھے۔ آج اسے تازہ پھولوں سے اپنا کمرہ سجانا تھا مگر اس کمرے کو تازہ پھولوں سے وہ سجا نہ سکا تھا۔ وہ شاور کے نیچے کپڑوں سمیت کھڑے بھیگ رہا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر ایمبرائڈرڈ ویسٹ کوٹ پہنے مرر کے سامنے کھڑا تھا، جس پر بینڈیج بندھی تھی۔ مہندی رنگی کی وہ تیزاب سے جلا چکا تھا۔ مہندی کا رنگ چلا گیا تھا، اگر نہ جاتا تو وہ یہ ہاتھ ہی کاٹ دیتا۔ زکام زدہ سی سانس اس نے اندر کھینچی۔ وہ مسکرا رہا تھا، مسکراہٹ زخمی مسکراہٹ تھی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ آریان خان زادہ کمرے سے نکل آئے، زینے اترتے وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی ماں سامنے کھڑی تھی، مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں اس سے کہیں زیادہ بہادر تھی۔ وہ مانتا تھا شازمہ خان جیسا وہ کیوں نہیں تھا۔ وہ شازمہ خان نے اس کے سر سے پیسے وارے تھے، اس کی پیشانی چومی تھی۔ آئی لو یو مام۔ وہ اس کے ساتھ لپٹ گیا تھا۔ شازمہ خان نے اپنی آنکھیں رگڑی تھیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کی نمی آریان خان زادہ پر واضح نہ ہونے دی تھی۔ دفعتاً آریان کے موبائل کی رنگنگ ہوئی۔ وہ اپنا موبائل مسکراتے ہوئے نکالنے لگا۔ شازمہ خان کی ویڈیو کال تھی، روشنا خان کی ویڈیو کال تھی۔ وہ کال ریسیو کرتے روشنا خان کو مسکرایا، بھائی وہ رو پڑی تھی۔ آ جاؤ۔ وہ اپنے بالوں پر انگلیاں پھیرتے مسکرایا، اب تو بارات جا رہی ہے، اب کیا فائدہ؟ وہ اب دیدہ ہوئی، تمہاری خاطر بارات روک دوں گا میں؟ میرا سال برباد ہو جاتا بھائی، آپ جانتے ہیں میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہوں، بیچ میں کیسے آ سکتی؟ روشنا نے دل ہی دل میں جیکے کو گالیوں سے نوازا تھا۔ جیکی کی مرضی کے بغیر وہ سانسیں تک نہیں لے سکتی تھی، کچھ جگہ پاکستان آ جاتی۔ روشنا نے گردن تیزی کرتے اس کارٹون کو دیکھا جو بیڈ پر بیٹھے اسے دیکھ رہی تھی۔ روشنا روحان سی ہوئی، کیسی ہو تم بہن؟ کیسے ہیں بھائی آپ؟ اتنی محبت تھی تو روک دیتے شادی، لیکن نہیں بھائی، زرمش کے بغیر مزید رہنا آپ کی جان نکل جاتی نا، میں بھی آپ کو اپنی شادی میں نہیں ملاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے فون بند کر چکی تھی کہ ارے کیا ضرورت تھی ایسا کہنے کی؟ واپس آ کر بات کرتا ہوں اس سے، چلیں ابھی دیر ہو رہی ہے، آپ کی بہو میری زندگی عذاب کر دے گی۔ وہ تیز تیز کہتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ شازمہ خان کے دل میں ایک گرہ لگ گئی تھی۔ شازمہ خان کو پہلی مرتبہ زرمش خان کی یہ ضد کھٹکنے لگی تھی۔ آگے پیچھے گاڑیوں کی قطاریں بارات سج دھج کر جا رہی تھی۔ ایسا ہی ہو رہا تھا جیسے وہ چاہتی تھی، بینڈ باجے سب کچھ تھا۔
گاڑیاں ہی گاڑیاں جو آگے پیچھے تھی، ہر جگہ میوزک تھا، آریان کے دوست جگہ جگہ رک رک کر ڈانس کر رہے تھے۔ آریان اذلان سکندر بھی اپنی فنی باتوں کا مظاہرہ کر رہا تھا، گاہے بگاہے وہ اپنے بینڈیج لگے ہاتھوں کو بھی دیکھ لیتا۔ سبز آنکھیں سد و سپاٹ تھی، بدن پر ایسے بچھو رینگ رہے تھے، لیکن آریان خان زیادہ خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ حیدر خان گیٹ کے پاس ان کا انتظار کے لیے کھڑا ہوا تھا، وہ آج بھی ایسے ہی ڈانس کر رہا تھا۔ آریان خان زادہ کے دوست آج بھی ویسے ہی ڈانس کر رہے تھے جیسے پہلے کر رہے تھے۔ اذلان سکندر ان کا ساتھ دیتے آریان کو تلاش کر رہا تھا جو کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ بھاگتی ہوئی ٹیرس تک آئی، مگراج سیاہ چادروں سے خود کو لپیٹا ہوا تھا۔ اس کی متلاشی نگاہیں اس ارد گرد ڈھونڈ رہی تھی۔ ہیزل گرے آنکھیں مایوس ہو گئی، وہ نظر نہیں آیا تھا۔ کل رات سے ان دونوں کی بات نہیں ہوئی تھی، نہ اس نے فون کیا نہ معذرت کی۔ وہ رات بھر اس کی کال کا انتظار کرتی رہی، وہ شرمندہ ہوگا، معافی مانگے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ اس سے معافی مانگ کر اسے منا لے گا، لیکن زرمش حاکم خان اس کے لیے کچھ نہیں ہے، ایسا ہی لگ رہا تھا۔ وہ اسے ہجوم میں کہیں نظر نہیں آیا، وہ کھڑے کھڑے شل ہو گئی تھی، وہ نظر نہ آیا۔ زرمش مایوس ہو گئی تھی۔ موبائل رنگنگ پر وہ بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئی، لائف کالنگ۔ زرمش خان کی سانسیں بھاری ہونے لگیں، وہ خاموش رہا، بس سانسیں کچھ کہتی رہی، لیکن کیا؟ وہ فون کان سے لگائے کھڑی رہی، نہ جانے کتنے زمانے وہ اس کے بولنے کا انتظار کری۔ مجھے معاف کر دو، وہ بالآخر بول اٹھا۔ زرمش نے آنکھیں موند لی، رات سے وہ اسی معذرت کی منتظر تھی۔ مجھے معاف کر دو زرمش، آج مسز خان کیوں نہیں کہا، لیکن کیوں؟ میں تمہیں نہیں اپنا سکتا۔ زرمش حاکم خان کی وہ سانسیں چھین چکا تھا، لیکن اگر یہ مذاق تھا تو یہ مذاق زرمش حاکم خان کی جان لے گیا تھا۔ وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا، وہ اس بات پر ایسے یقین تھا جیسے روز قیامت پر۔ میرے بغیر جی لو گے کیا؟ اس نے اسی مرد کو مشکل میں ڈالا جو اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ ہاں، میں تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں۔ یہ کہتے اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ زرمش بھیگا سا ہنستے ہوئے بیڈ پر لیٹ چکی تھی، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا، اس کی ہیزل گرے آنکھوں کے گوشے بھیگتے رہے۔ نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر، میں نہیں رہ سکتا۔ وہ ڈیش بورڈ پر فون پر ٹکے چیختا رہا۔ اس کی گاڑی زن سے حیدر خان کے گیٹ کے آن سامنے کھڑی ہوئی، اس کے دوستوں نے اسے دیکھ کر شور مچایا۔ وہ ونڈ سکرین سے اپنے دوستوں کو دیکھتے ہنسا، سیٹ سے ٹیک لایا، ہنستا چلا گیا۔ سبز آنکھیں بنا آنسوؤں کے روتی رہی۔ اس کے دوست اس کی گاڑی کے گرد ڈانس کر رہے تھے۔ اذلان سکندر ناگن ڈانس کرنے لگا۔ آج کے دن بھی حیدر خان کو زچ کرنا اس کی پلاننگ میں شامل تھا۔ اس کا دل بے آواز روتا رہا۔ اس کے دوست بونٹ پر چڑھائے تھے، کچھ اس کی گاڑی کی چھت پر کھڑے تھے۔ زرمش بھاگتے ہوئے پھر سے ٹیرس پر تھی، دھڑکنیں کہتی تھی کہ وہ آگے آئے۔ بالآخر آریان خان زادہ گاڑی سے نکل آیا تھا، نقاب میں لپٹی وہ ہنسنے لگی تھی۔ وہ آ گیا تھا اور اسے تنگ کر رہا تھا، وہ سچ میں اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے ہی ڈانس کر رہا تھا جس سے پہلے کر رہا تھا، آج سے زیادہ وہ ڈیشنگ لڑ رہا تھا۔ وہ ڈانس کرتے کرتے رکا تھا، آریان کی نگاہیں ٹیرس پہ تھی۔ ہیزل گرے آنکھیں دیکھتے وہ مسکرایا، سینے پر ہاتھ دل بنائے، اسے فلائنگ کس کی۔ وہ شرم سے گلاب ہوتی رخ پلٹ گئی تھی۔ وہ مسلسل ڈانس کر رہا تھا، وہ واقعی اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ زرمش حاکم خان، آپ کو 1 ارب حق مہر کے عوض سے آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ زرمش حاکم خان کی خواہشات میں ایک خواہش یہ تھی اس کا نکاح پھر سے ہو، جس میں اس کے بابا حاکم خان شامل ہو۔ مردان خانے میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا نکاح نامے پر سائن کر رہا تھا۔ اس نے زرمش حاکم خان کی یہ ضد بھی پوری کر لی تھی۔ تیسری بار زرمش حاکم خان اس کی سپردگی میں دے دی گئی تھی۔ مردانے میں بیٹھا ہر مرد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ اپنی سرخ نگاہیں حاکم خان پر جمی تھی۔ اٹھی ہوئی مغرور نقوش والا مرد ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا، اسے پھر سے رائنہ خان کی تصویر دکھائی دی گئی تھی۔ حاکم خان تہرزدہ ہوا۔ ہاں، رائنہ خان نے تو کہا تھا وہ آخری بار ملے آئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے رائنہ خان کو دیکھ رہا تھا۔ جھوٹ بولا تھا اس عورت نے۔ حاکم خان نم سا مسکرایا۔ یکدم مردان خانے میں گولیوں کی آواز گونج اٹھی، ٹھا ٹھا۔ پوری 4 گولیاں حاکم خان کے سینے میں مار دی گئی تھیں، عین دل کے مقام پر۔ وہ دوسری سانس نہ لے سکا تھا، وہ صوفے پر گر گیا تھا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی تھی۔ ساحرانہ عالی شان مرد اس دنیا سے جا چکا تھا، اس کی کھلی آنکھیں آج بھی کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ چلیں جی، تھی آج کی ایپیسوڈ، بہت زیادہ ایموشنل ایپیسوڈ تھی، بہت ہی۔ اور آج تو بھئی آریان خان زادہ کا بدلہ پورا ہو گیا ہے، اور یہ بیسٹ ایپیسوڈ تھی۔ اور آریان خان زادہ کے فینس کہاں ہیں بھئی؟ جلدی جلدی بھئی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آگے اور کیا کرنا ہے۔ اب تو رمضان ہے بھئی، قسط لینا آپ کا کام ہے، مگر رسپانس بہت اچھا ہونا چاہیے۔
تو جلدی سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔